ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بزرگان محترم ہمارے جو مضمون چل رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ امت کے اندر سب سے افضل ہے، سب سے افضل، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدے کو ماننا بھی ہے۔ اہل بیت کرام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آل ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے جو ایک سلسلہ شروع ہے جن کو ہم سادات سید کہتے ہیں، اور ان کا جو احترام ہے، ان کی محبت ہے، پورا ایک سلسلہ ہے ندعو آباءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، سورہ آل عمران کے اندر یہ اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ تو ان سے محبت بھی انتہائی درجہ ضروری ہے، تو ان سے محبت بھی کرنا ہے، ان کی عقیدت، ان کا احترام بھی ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اور حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت قرآن حدیث کی روشنی میں حضرات صحابہ کا جو مقام ہے، عشرہ مبشرہ کا جو مقام ہے، خلفاء راشدین حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، اور پھر اہل بیت کا جو مقام ہے، ان تمام کو الحمدللہ ایک بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کے اندر ہماری بات چل رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام بتایا گیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے کی ایک دو تین باتیں ذکر کی گئیں، انہی میں سے اب یہ بھی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، خود حضرات صحابہ، پوری جماعت صحابہ اپنے درمیان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا سمجھتے تھے اور کیسا احترام کرتے تھے، اس کے سلسلے کے اندر یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں علی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جماعت صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہماری نظر کے اندر پوری جماعت صحابہ کے اندر سب سے زیادہ جس کی عزت، جس کا مقام، جس کی قربانیاں، جس کے مجاہدے اگر تھے ہمارے نظر کے اندر تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو خود حضرات صحابہ کی نظروں کے اندر بھی سب سے اونچا مقام اور سب سے اعلیٰ درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوت تھا بھی۔ ان کی جو قربانیاں تھیں، پہلے دن سے ایمان لائے، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ہیں، اور بھی ان کی دعوت کی برکت سے کیسے کیسے اجلہ صحابہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اور پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ دیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بالکل نچھاور رہے، جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا۔ اس کی برکت سے حضرات صحابہ کے درمیان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام بنا ہے، ابن عمر اس روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم پوری جماعت صحابہ کا خیال یہ تھا اور ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ صدیق اکبر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ثم عمر، پھر اس کے بعد ہماری نظروں کے اندر اگر کسی کا مقام تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عثمان، پھر اس کے بعد ہم عثمان کا نمبر۔ یہ حضرات صحابہ کے جماعت کے اندر خود ان کی ایک مجاہدوں اور ان کی قربانیوں کی برکت سے یہ ایک ترتیب تھی، تو الحمدللہ یہی ترتیب آج بھی اہل سنت والجماعت کے اندر قائم ہے۔ آج بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی نظر کے اندر وہی ترتیب ہے جو حضرات صحابہ نے اپنے زمانے کے اندر ان حضرات کی قربانیوں کو، ان حضرات کے مجاہدوں کو، ان حضرات کے ریاضتوں کو دیکھ کر جو ایک ذہنی طور پر ایک مرتبہ قائم فرمایا تھا، تو الحمدللہ اسی ترتیب کے بعد آج حضرات اہل سنت والجماعت ہے۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کون ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہم حضرات صحابہ کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ لا نفاضل بینہم، پھر ہم تولتے نہیں تھے کہ حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر ہے، حضرت عثمان کے بعد کون قابل احترام ہے، بس ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، جیسے کہ بار بار سنتے رحماء بینہم، ورنہ پہلے صحابہ کے درمیان میں کیا دشمنی، کیا عداوت تھی، قرآن پاک اس کو بھی بیان کیا، اذ کنتم اعداء، تم اس زمانے کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن جب الحمدللہ ایمان آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان تربیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ، آپ کے دل کے اندر جو حضرات صحابہ کے ساتھ محبت تھی، اس محبت، اس تربیت اور اس صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کی جو زندگیاں بدلی ہے، اللہ کی قسم دنیا کے اندر ایسا کوئی نمونہ نہیں مل سکتا۔ اس روئے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے حضرات صحابہ کا چند دنوں کے اندر جو تربیت ہوئی ہے اور جن ضلالت و گمراہی کے کھڈوں سے نکل کر وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں، اور صحبت کی برکت سے جو ان کا چند دنوں میں اور چند مدت میں تزکیہ ہوا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش کرنا ناممکن ہے حضرات صحابہ کی شان کے اندر۔ اس لیے جو کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پر آروں کے ہادی بن گئے۔ حضرات صحابہ کا اسلام سے پہلے کیا حال تھا؟ اگرچہ صلاحیتیں تھیں ان کے اندر، یقیناً صلاحیتیں تھیں، وہ صلاحیتیں غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی، شجاعت تھی، شجاعت دوسری جگہ استعمال ہو رہی تھی، سخاوت تھی، سخاوت دوسری جگہ استعمال ہو رہی تھی۔ مولانا علی میاں حسن ندوی ان کی جو مضامین ہیں، ان کی جو تحقیقات ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیں۔ معذاللہ ہم جاہلیت کا زمانہ جب حضرات صحابہ کا بیان کرتے ہیں تو ایسی جاہلیت کی باتیں نہ ہو کہ ہم بھی سننے کے صحابہ کچھ نہیں تھے، ان کے اندر بالکل بیوقوف تھے وہ، اور ایک درجے کے جاہل تھے۔ نہیں، جاہل نہیں تھے، بیوقوف نہیں تھے، بہت بڑی بڑی صلاحیتیں تھیں، البتہ ان صلاحیتوں کا رخ الگ تھا، ان صلاحیتوں کے استعمال غلط ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی برکت سے وہ صلاحیتیں اپنی جگہ پر آ گئیں، اور پھر وہ صلاحیتیں جب اپنی جگہ پر آئی ہیں اور ان کا جب استعمال صحیح طریقے سے ہوا ہے، تو حضرات صحابہ جو چمکے ہیں، اللہ اکبر، یقیناً پھر اللہ نے ان کو ستاروں کا درجہ دیا، اصحاب النجوم کا مقام ان کو عطا فرمایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس سے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت کی برکت سے پھر وہ حضرات صحابہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کی جو شجاعت تھی، ان کی جو بہادری تھی، آپس میں ایک دوسرے کے مارنے میں استعمال ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی تھی،
جب اسلام کے جھنڈے کے ماتحت آ گئے تو سب رحماء بینہم بن گئے، اتنے رحماء بینہم بن گئے کہ اپنی جان دے کر دوسروں کو پانی پلانا، خود بھوکے لے کر دوسروں کو کھلانا، خود تکلیفوں میں رہ کر دوسروں کو آرام پہنچانا، یہ حضرات صحابہ کا عام معاشرہ ہو گیا۔ دل بالکل صاف، دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ قرآن پاک اس کو بیان کیا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تمہارے قلوب کے درمیان میں الفت کس نے پیدا کی؟ اللہ ہی نے پیدا کی، ورنہ تم کہاں پڑے ہوئے تھے، کیسے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، قبیلوں کا قبیلوں کے ساتھ کیا دشمنی برسوں تک چلتی تھی، وصیتیں کر کے جاتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا تزکیہ ہوا ہے، ایسا تزکیہ ہوا ہے کہ تمام کے تمام ایک دل ہو گئے، اور ان کے دل آپس کے اندر انتہائی پاکیزہ بن گئے۔ اس لیے حضرات صحابہ کی محبت آپس کے اندر جو تھی، تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ 3 حضرات کے بارے میں تو ہمارا خیال تھا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، پھر اس کے بعد نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر حضرات صحابہ کو ہم ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں دیتے تھے، ہر ایک ہماری نظر کے اندر قابل احترام تھا، ہر ایک کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی تھی، اور کوئی کسی کے ساتھ دشمنی یا عداوت نہیں رکھتا تھا۔ وہ پھر روایت میں ابی داؤد، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر اور بھی ایک ذرا اضافہ ہے، قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم حضرات صحابہ اس حالت میں ہیں کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور ہمارے درمیان جلوہ افروز تھے، ہم کیا کہا کرتے تھے؟ افضل امت النبی صلی اللہ، افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں سب سے افضل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پورے ایک جو جماعت بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان میں سب سے اعلیٰ مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یقیناً کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ بعدہ ابو بکر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد پھر اگر کوئی ہے امت کے اندر تو ابو بکر ہے، ثم عمر ثم عثمان، پھر اس کے بعد عمر ہے، پھر اس کے بعد عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو الحمدللہ حضرات صحابہ کا آپس کے اندر جو احترام، اور ان چیزوں بزرگوں کے بارے میں جو عقیدہ، اور ان چیزوں بزرگوں کے بارے میں جو ان کا خیال تھا، اللہ کا کرم احسان ہے کہ الحمدللہ ہم بھی حضرات صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کے اوپر قائم و دائم ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ کا جو خیال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائے کہ تم کیا کر رہے ہو، میرے بعد صدیق اکبر کو سب سے افضل سمجھتے ہو، حالانکہ کوئی اور ہے نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے، اور ان کے اس خیال کو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم برقرار رکھا ہے۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں اور عثمان کے بارے میں حضرات صحابہ کا جو عقیدہ خیال تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو گویا کہ حضرات صحابہ کا جو عمل تھا، جو خیال تھا، جو عقیدہ تھا، اس کی تائید ابو داؤد شریف کی روایت سے ثابت ہو رہی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی یہی سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، یہی درجات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے خیال مقدس میں بھی تھے۔ اللہ ہم کو صحیح نہج کے اوپر قائم رکھے، صحیح عقیدے کے اوپر قائم رکھے، افراد و تفریط سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، حضرات اہل بیت کا جو مقام ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہماری نظروں میں ہے، اور ان حضرات کا جو درجہ ہے وہ بھی ہماری نظر میں قائم رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ بیلنس اور یہ توازن قائم رہے گا تو ہم صحیح عقیدے کے اوپر اور صحیح ترتیب کے اوپر چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی صحیح ترتیب کے اوپر، صحیح عقیدے کے اوپر قائم رکھے، اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو اس پر مجتمع فرما دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت پر امت کو اور حضرات صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، ہم بھی اسی حالت پر ان حضرات کو رکھیں، اور اسی حالت کے ساتھ ان کے ساتھ عقیدت کا، احترام کا، اور ان کے فضائل کو تسلیم کرنے کا عقیدہ اور عمل ہماری زندگی میں قائم رہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔